اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک بھی کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبالیات کی نشست میں آج ہم ذوق و شوق علامہ صاحب کی جو نظم ہے بال جبریل میں اس کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم مسجد قرطبہ کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ اقبالیات کی جو نشست ہے یہ اصل میں ہم علامہ اقبال کا کلام یعنی منظوم کلام اور ان کا نثری کام، جیسا کہ خاص طور پہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام، اس کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کے ذریعے سے، اور آج کل ہم ان کا مضمون جو منظوم کلام ہے وہ پڑھتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ہم نے مسجد قرطبہ کمپلیٹ کی ہے، آج ہم ذوق و شوق کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ جو دو نظمیں ہیں مسجد قرطبہ اور ذوق و شوق، یہ میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اردو فارسی ادب میں اس لیول کی کوئی چیز بھی ان دو کے علاوہ جو ہے وہ تخلیق نہیں ہو سکی۔ اس پر سب شارحین، سب ناقدین، جتنے بھی ایون کہ ناقدین اور شارحین اور جتنے بھی لوگ اس کو سمجھتے ہیں ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ اردو ادب کی اور فارسی ادب کی سب سے بڑی نظمیں ہیں، ایک مسجد قرطبہ اور ایک ذوق و شوق۔ اور خاص طور پہ اردو ادب میں ہم جانتے ہیں کہ علامہ اقبال جتنے بڑے شاعر ہوئے، باوجود اس کے کہ وہ کہتے تھے مجھے شاعر نہ کہا جائے، وہ تو اپنا ایک پیغام ہے جس کو وہ پہنچانا چاہتے ہیں، اور اس پیغام کو پہنچانے کے لیے انہوں نے جو میڈیم اختیار کیا ہے وہ شاعری ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ شاعر تو ایک شاعر ہوتا ہے جو حقیقتاً صرف شاعری کرتا ہے، لیکن میں تو ایک خاص پیغام ہے، ایک خاص میرا مقصد ہے، خاص نصب العین ہے، اصل میرا مقصد وہ ہے پیغام کا کنوے کرنا۔ اس کے لیے میں نے اس کو کنوے کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا ہے، جو میڈیم اختیار کیا ہے، وہ شاعری ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے باوجود کہ انہوں نے اس کو اپنی اصل نہیں قرار دیا، اس کے باوجود ان کی شاعری کا اور ان کے شعر کا جو معیار ہے وہ اتنا بلند ہوا کہ اگر پورے ادب میں، پورے اردو لٹریچر میں آپ دیکھیں کہ شاعری کے اعتبار سے سب سے بڑے شاعر میر سمجھے جاتے ہیں، اور اس کے بعد غالب سمجھے جاتے ہیں، اور اس کے بعد علامہ اقبال کا نام آتا ہے۔ اور علامہ اقبال نے اس ذات کی کچھ چیزیں تخلیق کر دی ہیں جو میر اور غالب کے ہاں بھی ہمیں نظر نہیں آتی، باوجود اس کے کہ وہ بڑے شاعر ہیں۔ یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ان میں سے دو جو آپ یوں سمجھیں کہ علامہ صاحب کی طرف سے تحفے ہیں، میں تحفوں کا نام لیتا ہوں، وہ یہ ہیں، ایک مسجد قرطبہ اور ایک یہ ذوق و شوق۔ ان میں آپس میں کیا مناسبت ہے اس حوالے سے بھی ایک دو جملے میں عرض کر دوں۔ ایک تو یہ کہ یہ دونوں میں نے عرض کیا تھا کہ اس کی شاعری کا یا اس کو بیان کرنے کا جو اسلوب ہے وہ شاعری کی صنف میں تشبیہ، وہ قصیدہ کہلاتا ہے۔ یعنی قصیدہ ایک صنف ہے، اس میں جو بھی کچھ بیان ہوتا ہے، جو بھی پیغام آپ اس کو شعر کے ذریعے سے جو بھی بات کرتے ہیں، اس کو قصیدہ کہنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں، اس میں وہ مضمون، اس شعر کا مضمون نہیں دیکھا جاتا، یعنی اس میں آپ نے کیا بیان کیا ہے، یہ بات یعنی باول وہلا یہ بات نہیں ہوتی، بعد ازاں ہوتی ہے، باول وہلا نہیں ہوتی۔ اصلاً جو چیز اس کو قصیدہ بناتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا ایک ڈھنگ، اس کا آہنگ، اس کا اسلوب
اس کی کاٹ، اس کا سٹرکچر، اس میں یہ اسالیب ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، جیسا کہ آپ دیکھیں گے کہ اس نظم میں ایک تشبیب ہوگی پہلے. تو جب تشبیب ہوگی، اب وہ تشبیب مختلف انداز میں، تشبیب کیا ہوتا ہے وہ تو یاد ہوگا آپ کو، یعنی تمہیدی گفتگو، جو بات کرنا چاہ رہے ہیں، جو میسج دینا چاہ رہے ہیں، اس کی ایک تمہیدی گفتگو، اس کو کہتے ہیں تشبیب. وہ عام طور پہ قصیدے کا جو پہلا پیراگراف ہوتا ہے اس کو تشبیب کہتے ہیں. وہ ایک جو بند ہوتا ہے، ایک بند جو ہے وہ تشبیب ہوتی ہے. اب وہ تشبیب کا مضمون کیا ہوتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا فلسفیانہ مضمون تھا ادھر، پھر اس میں تصوف کی بہت ساری اصطلاحات آ گئیں، پھر اس میں یعنی عشق کے بارے میں بتایا، اور ایک طرح سے اس کو کنیکٹ کر دیا کہ وجہ تخلیق کائنات کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ اس نظم کی بات کر رہا ہوں. وہی اسلوب آپ یہاں پہ بھی دیکھیں گے کہ جو تشبیب ہے اس میں ہم ابھی دیکھیں گے کہ کیا اسلوب، کیا اسالیب ہیں، کیا مضامین ہیں مختلف جو اس میں انہوں نے جمع کر دیے ہیں، اور کیا چیز ہے جس کو وہ کنوے آگے چل کے کیا کرتے ہیں. انہی اسالیب میں سے ایک اسلوب ہوتا ہے، اس کو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، اس کو کہتے ہیں گریز کا اسلوب. یہ بھی ایک نشانی ہوتی ہے کہ یہ قصیدہ ہے. یعنی گریز کا اسلوب کیا ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ ایک بند ہے، پہلا بند ہے، جیسے اس میں ایک مضمون بیان کیا، کوئی بات بیان کی قصیدہ اس میں تشبیب میں، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ دوسرے بند میں ایسے لگتا ہے جیسے شاعر کا رخ تبدیل ہو گیا ہے. ابھی ایک بات کر رہے تھے، ابھی بالکل ایک دوسری بات کر رہے ہیں. یعنی ابھی آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک انسان سے مخاطب تھے اور ابھی کائنات سے مخاطب ہو کے کچھ اور بات کرنی شروع کر دی. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو گریز کا اسلوب ہوتا ہے، لیکن اس سے بظاہر کیا نظر، اس میں خوبصورتی کیا ہے، یعنی اس گریز کے اسلوب میں خوبصورتی، اور یہ آپ کو گریز کا اسلوب اصلاً عربی شاعری میں ملتا ہے. یہ سب سے بڑی ان کی خوبی ہے. اور خوبصورتی کیا ہے؟ خوبصورتی یہ ہے کہ بظاہر آپ کو لگے گا کہ یار ابھی تو یہ بات ہو رہی تھی، آپ پتہ نہیں کہاں چلے گئے، لیکن جو ہی آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں تو وہ ایسا خوبصورت نظم قائم ہو جاتا ہے، ایسا کوہیرنٹ ہو جاتا ہے پورا مضمون کہ لگتا ہے کہ یار یہ دیکھیں، مجھے بظاہر لگ رہا تھا کہ یہ ایک نئی بات شروع ہو گئی، لیکن آپس میں اتنا مربوط ہے، ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ، ایک ایک مصرع، ایک ایک شعر، اور اس کا پورا مضمون ایسا مربوط ہے کہ اس میں جو نظم قائم ہوا ہے اس کا حسن و جمال، یہ اس کی خوبی ہوتی ہے. یہ آپ چیزیں سمجھ گئے. یہ میں نے ابتدا میں پہلے بھی عرض کی تھی، اب دوبارہ ذرا کر دی تاکہ آپ کو ذہنوں میں تازہ بھی ہو جائے. ایک اور مناسبت ہے جو کسی حد تک آپ محسوس کریں گے، کسی حد تک، وہ ہے کہ جو مسجد قرطبہ نظم تھی اس میں آپ جب ایک برڈز آئی ویو سے دیکھتے ہیں، بالکل یعنی آپ ایک بحیثیت مجموعی دیکھتے ہیں، آپ یوں کہہ لیں. ٹھیک ہے نا. ایک تو ہے کہ وہ ایک ایک مضمون ہے، پہلے فلسفہ ہے، پھر اس کے بعد یعنی سلسلہ روز و شب کے ذریعے وہ ساری بات بیان کی، زمان و مکان کی بات کی، پھر کائنات کی بات کی، پھر خالق کائنات کی، پھر عشق کی، پھر وغیرہ وغیرہ، بہت سارے مضامین اس میں آتے ہیں، متعین ایک مضامین چلتے جاتے ہیں. لیکن اگر آپ بالکل اوپر جا کے ایک نظر سے اس کو دیکھیں تو اس میں ایک حمدیہ تاثر ملے گا آپ کو. یعنی خالق ہے جو اصلاً زیر بحث ہے، اور اس کی تحمید ہے جو اصلاً زیر بحث، اس کی حمد. یہ بات آپ سمجھ گئے. تو اصلاً ایک حمدیہ اسلوب ہے جو آپ کو ہر بات میں اور ہر شعر کے پیچھے پوشیدہ نظر آئے گا. اور اس نظم میں ذوق و شوق میں آپ دیکھیں گے، جب ہم اس کو پڑھیں گے ایک ایک بند، تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایک نعتیہ رنگ ہے. یعنی اصل میں باوجود اس کے کہ وہ خالق کائنات سے، اللہ تعالیٰ سے بات چیت شروع ہوگی، لیکن آپ اصل میں دیکھیں گے کہ وہ کس طرح اصلاً ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی
زیر بحث ہیں، وہی اصل میں زیر موضوع ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو کچھ شارحین یہ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں نظموں کا آپس میں جو ایک مناسبت ہے، آپس میں جو ایک تعلق ہے، اس کو یہ لفظ میں اپنے پاس سے بیان کرنے لگا ہوں، لیکن یہ میں یوں سمجھیں کہ ان شارحین کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی حیثیت ایک توام کی سی حیثیت ہے۔ توام سمجھتے ہیں نا؟ توام کہتے ہیں جوڑے کو۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صورتیں جو جس طریقے سے اس وقت قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے، تو ہر صورت ایک دوسرے کا جوڑا ہے، سورہ فاتحہ کو چھوڑ کے۔ یعنی مثال اس کی دیتا ہوں، جیسے بقرہ ہے نا، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، تو یہ تمام صورتیں، تمام صورتوں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی وہ جوڑا ہیں۔ جوڑا سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس ایک جو مضمون اس سورہ میں بیان ہوا ہے، جو بھی ہے، وہ دوسری سورہ میں جا کے وہ مضمون اپنی کلائمیکس میں کو پہنچ جاتا ہے، یعنی اس کی کمپلیشن ہو جاتی ہے۔ یا مثال، یہ ایک مضمون کی بات ہوگی، یا مثال کے طور پہ جو اسلوب یا جو طریقہ کار بیان ہوا ہے، جس طریقے سے جس اسلوب میں اس میں بات کی جا رہی ہے، وہ اسلوب دوسرے اسلوب کا جوڑا ہے، یعنی اس کو کامل کر دیتا ہے۔ یا قرآن مجید میں خاص طور پہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مختلف مراحل ہیں جن کا بیان ہے، جیسے مرحلہ انذار ہے، یا مرحلہ ہجرت و برات ہے، یا انذار عام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو مختلف مراحل ہیں، مختلف گروپس میں ہیں، تو یہ مرحلے کی جو بات ہوتی ہے، مثلا مرحلہ انذار ہے تو انذار کی بات چیت ہو رہی ہوگی ایک سورہ میں، تو دوسری سورہ میں بھی مرحلہ انذار ہی کی بات ہو رہی ہوگی۔ اگر ایک میں ہجرت و برات کی بات ہو رہی ہوگی تو دوسری بھی ہجرت و برات۔ تو اس لحاظ سے یہ میں نے جسٹ آپ کو مثالیں دی ہیں سمجھانے کے لیے کہ توام کیا چیز ہوتی ہے۔ توام یا اسلوب کے لحاظ سے ہو سکتی ہے، یا بات چیت کے لحاظ سے ہو سکتی ہے، مضمون کے لحاظ سے ہو سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جوڑا اس ایک چیز کو دوسری چیز آ کے کامل کر دیتی ہے، یعنی جوڑا سے یہ مراد ہوتا ہے۔ توام کا مطلب ہوتا ہے جوڑا۔ تو میں نے اس کو توام کا جو لفظ استعمال کیا، اس میں بہت ساری مناسبتیں جیسے میں نے ابھی بتا دیں آپ کو، اس میں ادبی مناسبتیں، فنی مناسبتیں، اور ایک مناسبت اس میں یہ ہے کہ وہ ایک طرح سے حمدیہ نظم ہے اور یہ ایک طرح سے نعتیہ نظم ہے۔ تو حمد اور نعت کا ایک جوڑا، یہ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا میں کس پہلو سے یہ بات کر رہا ہوں۔ تو یہ ایک مناسبت بھی آپ جب اس کو غور سے پڑھیں گے آپ، اس نظم اور اس نظم کو بھی، تو آپ کو یہ تاثر ملے گا۔ اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے ذوق و شوق۔ ذوق جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے، یعنی اصلاً تو یہ ذائقہ سے نکلا ہے نا، ذائقہ۔ تو ذوق یعنی کسی چیز کا آپ کے قلب کے اندر مذاق ہونا، اس کا ذائقہ پایا جانا، سمجھ گئے آپ؟ یعنی یہ طلب ہی کی ایک قسم ہے، لیکن اس کا ذوق مطلب اس کا ٹیسٹ کس چیز کا ہے، وہ آگے چل کے پتہ چلے گا۔ کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ کی جو شخصیت ہے وہ بڑی باذوق ہے، یا اس میں ادب کا ذوق ہے مثال کے طور پہ، تو یہ اس کا یعنی ٹیسٹ ہے، اس کا ایک ٹچ ہے۔ اور شوق کا مطلب ہوتا ہے وہ تیز ڈیزائر، ایک چیز کی یعنی حقیقی طلب۔ اس میں ایک تندی ہے، اس میں ایک سافٹنیس ہے، اس میں ایک تندی ہے۔ ذوق اور شوق اصلاً آپ یوں کہہ لیں کہ ایک ہم معنی بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ ذوق و شوق، اسی لیے اس کو یعنی ایک مرکب کے طور پہ استعمال کیا، ایک ترکیب کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے ذوق و شوق۔ تو شوق کا یہ مطلب ہے۔ یہ تو ان کے لغوی اعتبار سے میں نے عرض کیا کہ لغوی اعتبار سے کیا معنی۔ ایک ان کا یعنی تصوف کے میدان میں ان کے کچھ اور بھی مطلب ہیں، یعنی کچھ اصطلاحات ایسی استعمال ہوتی ہیں کہ جس کا اس کے ساتھ ایک یعنی آپ یوں سمجھیں کہ جو براہ راست نسبتی معنی ہوتے ہیں وہ چلتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ۔ وہ کیا ہیں؟ ذوق سے مراد ہوتا ہے کہ آپ حق کی طرف
مائل ہونا، اس کے لیے غیاب میں یعنی غیب میں ہی یہ طلب رکھیں، جس کو آپ ایمان بالغیب مثال کے طور پہ کہتے ہیں، یعنی حق کی طرف رغبت، جس کو سیر اللہ کہتے ہیں خاص طور پہ، تو اس حق کی طرف ذات کی طرف رغبت، لیکن غیب میں رہتے ہوئے۔ یہ بات آپ لوگ اگر کوئی ایسی بات ہو تو ان میوٹ کر کے فوراً سوال کر لیجئے گا تاکہ دوسروں کے لیے بھی وضاحت ہو جائے گی۔ تو ذوق اس درجے کی چیز ہے، اور شوق اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ یعنی آپ اس پر قناعت نہیں کرتے کہ ایمان بالغیب ہی کافی ہے، نہیں، اس پر قناعت نہیں کرتے، آپ اپنی طلب کو بڑھاتے ہیں اور آپ اس غیب میں رہنے کے باوجود اس کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں، جس کو مشاہدہ حق کہتے ہیں۔ تو وہ جو چیز پیدا کرتی ہے اس کو شوق کہتے ہیں۔ یہ میں نے ایک تصوف کی اصطلاحات کے لحاظ سے بھی آپ کو سمجھایا ہے۔ تو اس میں ایک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ شوق اصل میں مشاہدہ حق کے لیے طلب، یعنی اس ڈیزائر کا پیدا کر لینا، اور ذوق جو ہے یہ اس لحاظ سے کہ آپ ایک طرح سے مشاہدہ حق کیے بغیر وہ درجہ حاصل کرنا، یہ ایک نسبت ہے، اور وہ نسبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق سے۔ یہ آپ اس کے مضمون میں آگے چل کے دیکھ لیں گے۔ یعنی یہ آپ یوں سمجھیں کہ صوفیاء کرام جو ہمارے بزرگ ہیں وہ ان ٹرمز کو کن معنوں میں بولتے ہیں، یہ ضروری ہے اس کو سمجھنا، کیونکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کیا ضرورت ہے تمہیں اس میں تصوف کی اصطلاحات لانے کی، کیا ضرورت ہے؟ آپ سادہ ذوق و شوق کا جو لغت میں ترجمہ ہے بس وہ کریں اور آگے بڑھیں، لیکن آپ ایسا کر نہیں سکتے۔ آپ وہ دیکھیں گے، یعنی وہ کسی نے خوب کہا ہے نا، وہ کسی نے کہا ہے کہ تصوف برائے شعر گفتن خوب است، کہ تصوف جو ہے وہ تو ہے ہی اصلاً شعر و شاعری، شعر اگر تصوف سے پاک ہے تو پھر سمجھے ختم ہے۔ تصوف برائے شعر گفتن خوب است، شعر کہنے کے لیے تصوف زندہ و جاوید ہے۔ تو اس لیے میں نے دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ رکھ کے یاد کر دیا کہ اصلاً اس کا لغوی معنی، اس کا مفہوم وغیرہ کیا ہے، اور اصطلاح میں یعنی تصوف کی اصطلاح میں آپ ساتھ ساتھ چلتے جائیں گے، جب اب آگے بڑھیں گے مضمون میں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ ناگزیر ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو پس پشت ڈال دیں۔ کوئی کمنٹ یا سوال ساتھ ساتھ کرتے جائیے گا۔ ان اشعار میں سے اکثر فلسطین میں لکھے گئے، یہ سب سے اوپر انہوں نے لکھ دیا ہے کہ وہ فلسطین میں گئے ہوئے ہیں اور وہاں پہ زیادہ تر اس نظم کا حصہ جو ہے وہ وہاں لکھا ہے۔ اس کے بعد اس بند کا آغاز جو ہے وہ انہوں نے ایک شعر سے کیا ہے جو اصلاً شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، اور یہ انہوں نے یہ اس نظم کا براہ راست آپ دیکھ رہے ہیں کہ حصہ نہیں ہے، یہ ایک ٹائٹل کے طور پہ انہوں نے یہ شعر لکھا ہے، بالکل جس طرح ذوق و شوق اس کا ٹائٹل ہے نا، اور اس سے آپ کو پتہ چلے گا ذوق و شوق سے کہ وہ کیا چیز ہے جو اس نظم کیا میں جا کے مضمون بن رہی ہے، وہ کیا چیز ہے، وہ پیغام بن رہی ہے، وہ کیا چیز ہے۔ تو یہاں پہ یہ شعر جو ہے یہ بھی ایک طرح سے جیسے ایک کتاب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں ایک ابتدائیہ ہوتا ہے نا، ابتدائیہ، اس ابتدائیہ میں وہ بتاتے ہیں کہ یہ کیا ہے کتاب، تو آپ یوں سمجھیں کہ یہ اس نظم کے ابتدائیے کے طور پہ یہ شعر جو ہے وہ لکھا ہے۔ تو آئیے پہلے اس شعر کو پڑھتے ہیں۔ دریغ آمدم زاں ہما بوستاں، تہی دست رفتن سوئے دوستاں۔ دریغ آمدم
زاں ہما بوستاں، دریغ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں نا دریغ، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کا مطلب ہے جیسے اوائڈ کرنا. آمدم تو یہ ایک یوں سمجھیں کہ ترکیب بناتے ہیں، دریغ آمدم، دریغ آمد اصل تو دریغ آمدن ہے مصدر کے حساب سے، تو یہ میم لگایا تو اس کا مطلب ہے کہ میں دریغ کرتا ہوں یا میں دریغ کرنا چاہتا ہوں. دریغ آمدم یہ میم لگا کے، میم کیا ہے؟ ضمیر ہے، ضمیر متکلم. تو دریغ آمدم میں دریغ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی اس لفظ کی. آگے لفظ ہے زاں. یہ آپ کو اکثر فارسی کے شعر جب پڑھتے ہیں تو اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں، زاں اور زیں، اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں نا. یہ اصل میں مخفف ہے از آ، دو الفاظ از آ. از ہماری اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے پرانے زمانے میں ہم خط لکھتے تھے نا، اوپر لکھتے تھے از لاہور، از کراچی، ایک کونے میں لکھتے تھے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کراچی سے یا لاہور سے. تو آز کا مطلب ہے سے. جیسے آپ کہتے ہیں آز لاہور تا کراچی، لاہور سے کراچی تک، اور آز اور تا، سمجھ گئے نا آپ یہ فارسی کا الفاظ. تو آز کا مطلب ہے سے، آ کا مطلب ہے وہ، یعنی اس سے. سمجھ گئے آپ؟ زاں کا مطلب ہے اس سے. زی ہوتا تو اس کا مطلب اس سے. ٹھیک ہے، دس اینڈ دیٹ، ای اور آ. دریغ آمدم زاں ہما کا مطلب ہے سب، تمام. یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں لفظ، آپ جانتے ہیں. جیسے آپ عام طور پہ کہتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے نا میری یار غور سے بات سنو، تو آپ کہتے ہیں ہاں میں ہما تن گوش ہوں. یہ سنا نا لفظ ہما تن گوش، اس کا کیا مطلب؟ ہما یعنی کمپلیٹ، تن مطلب پوری باڈی، گوش مطلب کان، یعنی میرا پورا جسم کان بن گیا، تم بات سناؤ، ہما تن گوش. ٹھیک ہے، تو ہما کا مطلب کمپلیٹ. جی کوئی بات کر رہے ہیں؟ ٹھیک. بوستان کا مطلب ہے باغ. تو الفاظ تو سارے ہو گئے. ایسے تمام باغات سے میرا کنارہ ہے، ایسے تمام باغات سے میں دریغ آمدم، میں اس سے میری برات ہے. کیسے باغات سے؟ تہی دست، تہی دست یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، خالی ہاتھ، تہی دست خالی ہاتھ. رفتن یہ مصدر ہے، جانا، رفت، رفتن جانا. تہی دست رفتن خالی ہاتھ جانا ہو جہاں سے. سوئے یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، سو کا مطلب ہے طرف. سوئے دوستاں دوستوں کی طرف. تو اب تمام الفاظ ہو گئے. دریغ آمدم زاں ہما بوستاں، تمام ایسے باغات سے میں کنارہ اختیار کرنا چاہتا ہوں. کیسے باغات سے؟ جہاں سے دوستوں کی طرف خالی ہاتھ جایا جائے. ایسے باغات کا کیا کرنا؟ یعنی باغ میں اگر آپ گئے ہیں تو دوستوں کے لیے کوئی پھل لے کے جائیں، کوئی پھول لے کے جائیں باغ میں، ورنہ جانے کے کیا فائدہ؟ یہ بات واضح ہوئی؟ جی. تو یہ اصل میں مفہوم اس کا یہ ہے کہ اگر آپ باغ میں گئے ہیں، کسی بوستان میں گئے ہیں اور آپ خالی ہاتھ آ گئے ہیں، تو پھر تو کوئی بہت ہی افسوس کی بات ہے. یعنی آپ اپنے محبوب کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے دوستوں کے یاروں کے لیے آپ وہاں سے کوئی پھول لے کے آئیں، کوئی تحفہ لے کے آئیں، کوئی پھل لے کے آئیں اس باغ کا. یہ شیخ سعدی کا کہنے کا یہ مطلب ہے. تو
تو علامہ اقبال کا یہاں پہ کہنے کا یہ کیا مطلب ہے؟ کوئی صاحب بتائیں گے کیا کہنا چاہ رہے ہیں علامہ اقبال؟ کوئی تکا بھی لگا سکتے ہیں، سمجھ آتی ہے؟ اس کے الفاظ اور وہ مفہوم تو میں نے بتا دیا. دریغ آمدم زاں ہما بوستاں، تمام ایسے باغات سے میں دریغ آمدم، میں کتراتا ہوں جہاں سے دوستوں کے لیے خالی ہاتھ جائے بندہ. تو اگر میں اس کو یوں سمجھاؤں کہ وہ جو اپنا پیغام جو دیتے ہیں دنیا کے لیے، کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ میں اگر اس میرے پیغام میں کوئی بات نہیں ہے تو میں ایسی چیزوں سے دور ہی رہنا چاہتا ہوں، اگر میری جو میں کہہ رہا ہوں اس میں کوئی پیغام نہ ہو. بہت اچھی بات آپ نے کی ہے، بہت قریب ہیں آپ، ٹھیک بات آپ نے کی ہے. کوئی اور صاحب بھی اگر کوشش، میں اس لیے اس پہ چاہ رہا ہوں کہ کریں کیونکہ اس مختلف شارحین اس میں مختلف باتیں یعنی شرح کرتے ہیں اس کی، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہم اچھی طرح سمجھ لیں کہ وہ علامہ صاحب اصل میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. کوئی ہیں صاحب جو کوشش کرنا چاہتے ہیں؟ چلیے ایک تک میں بھی لگاتا ہوں. نہیں آپ اپنا بالکل جو بھی میں جو یہاں پہ جو بات سمجھاؤں نا وہ یہ ہے کہ دوستاں انہوں نے کہا ہے نا، شاعری کی طرف اپنی شاعری کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر میری شاعری ایسی ہے کہ جس سے اس دنیا کے لوگوں کو، دوستوں کو، اس کے پڑھنے والوں کو اگر اس سے فیض نہ ہو تو پھر ایسی شاعری سے کیا فائدہ. ایک یہ خیال ذہن میں آتا ہے. آپ نے بھی بہت اچھی بات کی، یہ بھی قریب ترین ہے. آپ دونوں کی باتوں کو اگر جمع کریں تو شاید اس کا صحیح مفہوم نکلا ہے، لیکن بہت اچھی، دونوں نے صحیح آلموسٹ بات کے قریب پہنچا دیا. یہ اصل میں دیکھیں، یہ چونکہ ابھی بات تو آئی نہیں کہ کیا وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، ابھی تو چونکہ وہ ابتدائیہ ہے نا، اس میں اصل میں یہ دیکھیں انہوں نے ایک تو بتا دیا کہ میں فلسطین گیا ہوا ہوں، یہ انہوں نے یہیں بتا دیا اوپر ہی کہ میں اس وقت ہندوستان میں نہیں ہوں، میں فلسطین کے سفر پر ہوں، یہ بتا دیا. تو اس سے پتہ چلا کہ وہ اس وقت بوستان فلسطین کو کہہ رہے ہیں کہ میں بوستان میں گیا ہوا ہوں. اور شیخ سعدی کا یہ شعر بطور تضمین انہوں نے یوز کیا ہے اپنی بات کہنے سے پہلے. یہ بات ہے، آگے بات کہہ رہے ہیں یہ ساری، لیکن اپنی بات بیان کرنے سے پہلے، جیسے ہم کہتے ہیں نا یار، جیسے فلاں شاعر نے کیا خوب کہا، کہتے ہیں نا، تو فلاں شاعر نے جب ہم کہتے ہیں کہ کیا خوب کہا تو اصل میں اپنی جو بات ہم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس کا ایک طرح سے استدلال پیش کرتے ہیں. تو یہاں پہ وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جیسے شیخ سعدی نے کہا ہے نا، یہ ایک طرح سے یہ کہہ رہے ہیں جیسے ہم عام اردو میں یوز کرتے ہیں نا، کیا خوب کہا ہے کسی شاعر نے، تو ایک طرح سے وہ انداز ہے یہ کہ جیسے شیخ سعدی نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر تم باغ میں جاؤ، یعنی اس کا مفہوم، اب شعر کا معنی تو میں نے بتا دیا، مفہوم کیا ہے کہ اگر تم کسی باغ میں جاؤ، اگر کسی گلستان میں جاؤ، کسی بوستان میں جاؤ تو دوستوں کے لیے کچھ تحفہ لے کے آؤ. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے ہندوستان جب جاؤں گا واپس تو ان دوستوں کے لیے میں جو تحفہ لے کے آیا ہوں وہ یہ نظم ہے، یہ جس کا نام میں نے ذوق و شوق رکھا ہے. ان کے لیے میں یہ چونکہ فلسطین میں یہ چیز، فلسطین کے بوستان میں یہ چیز تخلیق پا رہی ہے، یہ وہ چیز ہے جو بوستان، جو فلسطین کا بوستان ہے، یعنی بوستان کس کو کہا ہے؟ فلسطین کو. تو وہاں پر بیٹھ کے جو پھل اور پھول تخلیق پا رہے ہیں، یہ تحفہ ہے جو میں اپنے دوستوں کے لیے لے کے جاؤں گا. کیونکہ ایسا کیا فائدہ کسی باغ میں جانے کا جہاں سے خالی ہاتھ میں چلا جاؤں. تو اس شعر کی طرف اصل میں زیادہ ایمفسائز اس لیے کر رہا ہوں آگے ابتدا کرنے سے پہلے، کیونکہ ہمارے ہاں شارحین کے ہاں دو نقطہ نظر اس کے بارے میں پائے جاتے ہیں. وہ عام طور پہ اس کا براہ راست اس کے ساتھ تعلق جو ہے وہ نہیں قائم کر پاتے. بس اتنا شعر ہی ہے
ایک تو کہتے ہیں کہ ایسے بوستان سے دریغ آمدم، ایسے گلستان سے دریغ آمدم جہاں سے دوستوں کے لیے تہی دست جایا جائے. ایک یہ نقطہ نظر ہے. کچھ لوگوں سے میں نے یہ بھی دیکھا سنا ہے کہ اگر دوستوں کی طرف جا رہا ہوں میں، رفتن سوئے دوستاں، تو پھر میں بوستان سے میں پھر دریغ آمدم، پھر میں خالی ہاتھ بھی جا رہا ہوں تو وہ میرے دوست ہیں. تو یہ بہرحال اس طرح کے دو نقطہ نظر ہیں. تو ان میں کوئی یہ البتہ جو تیسرا نقطہ نظر ہے اس میں مجھے بہت اس میں ایک چیز نظر آئی، اس لیے میں نے اسی کو بیان کیا. آپ کوئی بھی اس میں سمجھ سکتے ہیں، لیکن جو لگتا ہے اس میں جو بہت زیادہ قرینے کے آس وہ یہ بات لگتی ہے کہ چونکہ اس نے اوپر ذکر کیا ہے کہ میں فلسطین گیا ہوا ہوں، اور چونکہ میں فلسطین گیا ہوا ہوں تو ایک طرح سے میں ایک باغ کی سیر میں ہوں، اور اس باغ سے میں اپنے دوستوں کے لیے خالی ہاتھ آ جاؤں، ایسا تو ممکن نہیں، ایسا تو اچھا نہیں ہے. ایسے تو باغ سے دریغ آمدم. تو میں جو تحفہ لے کے آ رہا ہوں وہ یہ تحفہ ہے. اب وہ تحفہ آگے بتائیں گے کہ وہ کیا ہے. یہ بات کلیئر ہوگی. اب ہم اس بند کو شروع کرتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں پہلا شعر پڑھیں پہلے. قلب و نظر کی زندگی دشت میں صبح کا سما، قلب و نظر کی زندگی دشت میں صبح کا سما، چشمہ آفتاب سے نور کی ندیاں رواں. کیا خوبصورت ابتدا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ اس میں سب سے پہلے جو چیز آپ محسوس کریں وہ ہے موسیقیت. الفاظ دیکھیں، قلب و نظر، ٹف الفاظ آپ دیکھیں گے علامہ اقبال کے ہاں کہ مشکل الفاظ، ایک سے بڑھ کے ایک مشکل سے مراد ہوتی ہے ایک تو لغوی اعتبار سے مشکل، یعنی عام آدمی کو بھی اور پڑھے لکھے آدمی کو بھی لغت دیکھنی پڑتی ہے، ڈکشنری دیکھنی پڑتی ہے، لغت کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا پڑتا ہے علامہ اقبال کو پڑھنے سے پہلے پڑھتے ہوئے. اور دوسری مشکل کیا ہے؟ اس کا بیان، اس کا الفاظ. یعنی آپ اگر اس لفظ کو اس شعر سے نکال لیں تو اس کو بیان کرنا. لیکن وہ جب اس کو اس میں فٹ کرتے ہیں، آپ ایسا دیکھیں کہ جیسے کوئی پتھر ہے عجیب و غریب شکل کا، لیکن جب آپ اس کو دیوار میں لگا دیتے ہیں تو اب وہ اپنی خوبصورتی، اب اس دیوار کو اس نے حسین کر دیا. تو یہی آپ دیکھیں گے علامہ اقبال کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ اگر آپ وہاں سے نکال لیں الفاظ تو وہ لگے گا کہ یار یہ کیا لفظ ہے. لیکن جب آپ اس کو شعر میں بٹھائیں گے اور آپ اس کو پڑھیں گے تو جو روانی اور جو موسیقیت آپ وہ حیران ہو جائیں گے آپ کہ یار یہ اتنے مشکل الفاظ سے یہ کیسے اتنی روانی پیدا ہو گئی، کیسے یہ موسیقیت، کیسے یہ ردم میں آ کے بیٹھ گئی بات. اب دیکھیں قلب و نظر کی زندگی دشت میں صبح کا سما، چشمہ آفتاب سے نور کی ندیاں رواں. تو اس میں اب کچھ الفاظ ہیں اس کو ہم کھولتے ہیں. الفاظ کو کھولنے سے پہلے میں ایک اور بات بتا دوں آپ کو کہ علامہ اقبال کی شاعری میں ایک چیز آپ کو بہت کثرت سے ملے گی، اور وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال خاص طور پہ اپنی ابتدائی، جس کو آپ تشبیب کہتے ہیں نا، ابتدائی بند یا ابتدائی پیراگرافس میں کسی بھی نظم میں جس میں اپنا پیغام وہ آخر میں جا کے دیتے ہیں، ابتدا میں بہت زیادہ مظاہر فطرت کی باتیں ہوں گی. یعنی کہیں پہ سورج کا ذکر ہوگا، کہیں پہ بادلوں کا ذکر ہوگا، کہیں پہ آسمان کا ذکر ہوگا، کہیں پہ یعنی ندیوں کا ذکر ہوگا، کہیں پہ پہاڑوں کا ذکر ہوگا. سمجھ گئے آپ؟ تو اس میں یہ آپ دیکھیں گے کہ مظاہر فطرت جو ہیں ان کا بہت بیان ہوگا. آپ ہمالا پڑھیں، ادھر بانگ درا میں خاص طور پہ آپ دیکھیں گے. اور یہ جو اسلوب ہے جس میں نیچر، اس کو فطری شاعری یا مظاہر فطرت کی شاعری کہا جاتا ہے، یہ اسلوب آپ سب سے زیادہ اگر لٹریچر یعنی ادب کی دنیا میں اگر سب سے زیادہ دیکھیں گے تو وہ یا علامہ اقبال میں پایا جاتا ہے یا ولیم ورڈز ورتھ میں پایا جاتا ہے.
یعنی اگر آپ ولیم ورڈز کی نظمیں یا اس کی ایون بایوگرافی جو نظمیہ ہے اس کو آپ دیکھیں گے تو اس میں بھی یہ چیز ہوگی کہ وہ ابتدا میں یا تو پوری نظم میں یا ابتدا میں یہ بات آپ یعنی اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ وہ کیا کرتے کیا ہیں، یعنی وہ تشبیہات ایسی دیتے ہیں یا ایون تشبیہ کو چھوڑ کے استعارہ ہی ایسا بنا دیتے ہیں. تشبیہ اور استعارہ میں تو فرق آپ جانتے ہیں نا، یعنی اس لفظ کو مستعار لے لیتے ہیں. مثلا سورج ہے تو کہہ تو سورج رہے ہوں گے، پیچھے کوئی اور پہاڑ کہہ رہے ہوں گے، لیکن اصل مقصد کچھ اور ہوگا، بات کچھ اور ہوگی جو اس میں وضاحت کر رہی ہوگی. اس کو کہتے ہیں کہ اس لفظ کو مستعار لے لینا، اس لیے اس کو استعارہ کہتے ہیں. تشبیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس لفظ کو بیان کر کے کسی دوسرے کے ساتھ تشبیہ دینا، اس کے ساتھ شباہت دینا. تو ان کے یہاں یہ بہت زیادہ یہ ہوتا ہے. آپ بانگدرا میں دیکھیں، باقی ان کی کلام میں دیکھیں تو لازم اس کو، اور یہ ولیم ورڈز میں بھی ایسا ہی ہے، بہت کثرت کے ساتھ وہ ابتدا میں پورے مظاہر فطرت کی، پرندوں کی بات کر رہا ہوگا، آسمان کی بات کر رہا ہوگا، ہوا کی بات کر رہا ہوگا، ندیوں کی، دریاؤں کی بات کر رہا ہوگا. تو یہ بہت زیادہ ان میں آپس میں مناسبت ہے. یہ بات آپ کو وضاحت ہوگی. اور بائی چانس اتفاق کی بات ہے کہ آج ولیم ورڈزورتھ کا یوم وفات بھی ہے اور علامہ اقبال کا 2 دن پہلے گزرا ہے، آپ سب جانتے ہیں. تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ وہی مظاہر فطرت ہے. ابھی آپ نے وہاں پہ بھی دیکھا مسجد قرطبہ میں بھی، لیکن اس میں بھی آپ کو اس کی جھلک ضرور نظر آئے گی، اور خاص طور پہ تشبیہ میں. تو اب ہم ان الفاظ کو کھولتے ہیں. قلب و نظر. قلب و نظر کی زندگی دشت میں صبح کا سما، یعنی صحرا میں، دشت کہتے ہیں صحرا میں، صحرا میں جو صبح کا سما ہے، سورج کے طلوع ہونے کا جو سما ہے، وہ جو سین ہے، وہ جو سینری ہے، وہ قلب اور نظر کو جلا بخش رہا ہے، زندگی دے رہا ہے. یعنی اس کا عام مفہوم یہ ہے. قلب و نظر کو دشت میں، سب لوگ صحرا میں تو گئے ہی ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ صحرا کی جو ایک وسعت ہوتی ہے، صحرا کی اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ وسعت. تو اس وسعت میں جب صحرا کے دوسرے کنارے سے صبح طلوع ہو رہی ہوتی ہے تو وہ جو آسمان کا اس وقت رنگ بدلنا، سیاہ سے نیلا ہونا، اور اس پورے کے پورے سما کو جس طرح، یعنی ابھی صحرا تاریک تھا، ریت تاریک تھی، اور ایک رنگ اس میں سے ابھر رہا ہے، اور وہ جو سما ہے اس سما کو اب یوں سمجھیں کہ ایک کینوس پر وہ تصویر بنا رہے ہیں، پکچرائز کر رہے ہیں، اور ایک مصرع پڑھ کے آپ سب لوگوں کے اندر وہ تصور، وہ امیجنیشن پیدا ہو گیا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ آپ وہاں کھڑے ہیں اور اس سین کو دیکھ رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو سما ہے صبح کا، وہ ایک طرح سے زندگی پیدا کر رہا ہے قلب میں اور نظر میں. یہ قلب اور نظر کو ہم ابھی کھولتے ہیں. دوسرا مصرع کیا ہے؟ چشمہ آفتاب سے نور کی ندیاں رواں. چشمہ آفتاب، آپ یہ دیکھیں کہ آفتاب اصل میں تو آگ ہے، اور چشمہ کہتے ہیں پانی کا. یہ آپ نے دیکھا کس طرح انہوں نے اس لفظ کو باندھا ہے، چشمہ آفتاب. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب سورج کو بہت غور سے دیکھتے ہیں نا، ابھی بھی آپ کبھی گوگل پہ یا یوٹیوب پہ سورج کی جو تصویریں یا ویڈیو جو لی ہوئی ہے انہوں نے، اس کو اگر آپ توجہ سے دیکھیں گے تو ایسے لگتا ہے کہ اس میں سے پھوٹ رہے ہیں چشمے پھوٹ رہے ہیں. تو چشمہ آفتاب سے کس چیز کی ندیاں رواں ہیں؟ نور کی ندیاں رواں. یہ ندیاں جو ہیں یہ اصل میں چشمے کی رعایت سے یوز کیا ہے، کیونکہ وہاں چشمہ ہے تو اس لیے آگے لفظ کیا استعمال کیا ہے؟ ندیاں. اور ندیاں کے لیے رواں ہیں یعنی جاری ہیں. تو یہ ہے چشمہ آفتاب سے نور کی ندیاں رواں. اور اس نور کی ندیوں کے رواں ہونے کی وجہ سے کیا نتیجہ نکل رہا ہے؟ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ میرے قلب اور میری نظر، ان دونوں کو زندگی مل رہی ہے، یہ حیات نصیب ہو رہی ہے ان دونوں کو. ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیں، قلب کا مطلب تو دل ہوتا ہے اور نظر کا مطلب بصارت ہوتا ہے. یہ تو آپ جانتے ہیں. میرے دل کو
اور میری بصارت کو. تو اس کو اگر آپ باول وہلا دیکھیں تو وہی لگتا ہے کہ چونکہ سما آپ دیکھ رہے ہیں، وہ صبح کا سما دیکھ رہے ہیں ریگستان میں کھڑے ہو کے، تو اس سما کا آپ کے دل پر اثر ہو رہا ہے. اور آپ چونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو آپ کی نظر کو بھی اثر ہو رہا ہے. تو نظر اور دل پر کیسا اثر ہو گیا؟ مثبت اثر ہو رہا ہے، اچھا سما لگ رہا ہے اور اس میں زندگی مل رہی ہے. لیکن اب آپ اگر دوسری اصطلاحات کی نظر سے دیکھیں گے تو قلب کہتے ہیں، قلب اصل میں وہ بصارت ہے جس سے آپ مشاہدہ حق کرتے ہیں، اور نظر وہ بصارت ہے جس سے یہ یعنی حواس ہیں. نظر حواس، ہمارے حواس ہیں. نظر حواس میں سے ایک چیز ہے نظر، اور حواس جو ہیں اس کی دسترس زیادہ سے زیادہ آپ کے سامنے جو مادہ ہے اس تک رہے گی. یہ بات آپ فالو کر رہے ہیں نا؟ قلب ہے جو اس سے باہر چلا جاتا ہے، اس کی بصارت اس سے بہت دور کی ہے، اور یہ دونوں چیزوں کو جمع کر دیا کہ نہیں مادہ اور خالق مادہ، آپ یوں کہہ لیں، یعنی کائنات اور خالق کائنات دونوں کا مشاہدہ کرنے والی بصارت، اس کو زندگی مل رہی ہے اس سینری سے. یہ ہے شاعری، یعنی یہ ہے شاعری جو عام آدمی کا کام نہیں. قلب و نظر کی ایسی بات باندھ دینا، یعنی قلب و نظر کا لفظ تو میں بھی استعمال کر سکتا ہوں، لیکن اس کو ایسی جگہ پہ بٹھا دینا کہ اس کو کھولتے چلے جاؤ تو کھلتی چلی جائے. قلب و نظر کی زندگی دشت میں صبح کا سما، چشمہ آفتاب سے نور کی ندیاں رواں، حسن ازل کی ہے نمود چاک ہے پردہ وجود. حسن ازل کی ہے نمود چاک ہے پردہ وجود، دل کے لیے ہزار سود ایک نگاہ کا زیاں. واہ. دل کے لیے ہزار سود ایک نگاہ کا زیاں، حسن ازل کی ہے نمود چاک ہے پردہ وجود. اب یہ پہلے آپ کو الفاظ بتا دیتا ہوں اور پھر اس کو پہلے تو آپ نے دیکھ لیا اس کا شعری حسن، دیکھ لیا نا شعر کیسا موسیقیت میں بٹھایا ہے. حسن ازل کی نمود، کیا آوازیں ہیں، جہاں چاہتے ہیں آواز میں شکوہ پیدا کر دیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں اس میں نرمی پیدا کر دیتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ شکوہ پیدا کر دیا، بلندی ہے آواز کی. حسن ازل کی نمود چاک ہے پردہ وجود، دل کے لیے ہزار سود ایک نگاہ کا زیاں. تو یہ تو اس کا صوتی آہنگ ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس میں کیا چیز باندھی ہے. حسن ازل، ایک ایک لفظ کر کے لیتے جائیں. حسن ازل، اب میں چاہوں گا یہ ازل کا لفظ ہم نے وہاں بھی پڑھا تھا مسجد قرطبہ میں، تو آپ ساتھ ساتھ آپ کا امتحان بھی ہونا چاہیے نا کہ خالی آپ پڑھتے ہی جا رہے ہیں. کیا لفظ تھا وہ شعر بھی بتائیں کہ کہاں استعمال ہوا تھا، اور پھر اس کا مطلب بھی بتائیں جلدی سے. کون صاحب ہیں؟ کوئی صاحب اگر کوشش کریں تو بڑی اچھی بات ہے، میری بھی حوصلہ افزائی ہوگی. لیکن بہرحال میں عرض کر دیتا ہوں، آپ دھیان سے سن لیں، اب میں پوچھوں گا تو یاد ہونا چاہیے آپ کو. اس میں ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ ازل جو ہے، ازل تا ابد، یہ لفظ تو آپ کو پتہ ہے نا، الفاظ تو پتہ ہے نا کہ ازل کہتے ہیں ہر چیز سے پہلے، اور ابد کہتے ہیں ہر چیز کے بعد تک. یہی ہے نا ازل تا ابد کا مطلب ہے بالکل ابتدا سے لے کے بالکل انتہا تک. یہ تو پتہ ہے نا، یہ بھی کسی نے نہیں بتایا. جی تو اصل میں تو یہ ازل جو ہے یہ اس لحاظ سے، جس لحاظ سے ہمیں لغت میں سے یہ لفظ ملتا ہے، اس لحاظ سے تو یہ ظرف ہے. اس میں ظرف ہے. اس میں ظرف میں کیا ہوتا ہے؟ زمان، یعنی وقت، ٹائم. یہ ایک ٹائم ہے نا، جب آپ کہتے ہیں کہ ابتدا تو یہ ٹائم ہے نا، تو زمان ہے. لیکن زمان میں اور ازل میں یہ فرق ہوتا ہے کہ زمان کی ابتدا سے پہلے کا وقت. ذرا دماغوں کو تھوڑا سا کھولیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا ہلیں. تھوڑا سا
یہ ذرا دوبارہ بتائیے. ہاں اس کو دھیان سے سنیں. وقت کی زمان مطلب وقت، ٹائم. زمان کی ابتدا سے پہلے کا وقت. وقت کی آپ یوں کہہ لیں، چلے وقت کہہ لیتا ہوں پھر زیادہ سمجھ آئے گی. وقت کی پیدائش سے پہلے کا وقت. اور ابد کیا ہے؟ وقت کی پیدائش سے بعد کا وقت. ایک چیز تو یہ، اس کو میں ابھی سمجھاتا ہوں آپ کو، یہ کنفیوزنگ ہے. یعنی اگر وقت کی پیدائش ہی نہیں ہوئی تو اس کے پہلے کی چیز کو آپ وقت کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ تو سوال پیدا ہوتا ہے نا. پہلی چیز تو یہ سمجھنے کی ہے، دو باتیں بتانی ہیں ٹوٹل، یہ یاد رکھیے گا. پہلی بات یہ بتانی ہے کہ جو زمان ہے نا، زمان اس کو سمجھ لیں پہلے. ٹائم، زمان اور مکان کیا چیز ہے؟ جب انسان نے اپنے علم کی ابتدا کی، سوچنا شروع کیا، تو سب سے پہلے اس نے دیکھا کہ میری ذات، یعنی جو کچھ میری ذات کے اندر ہے داخل میں، اس کو کہتے ہیں انفس، اور جو خارج میں ہے اس کو کہتے ہیں آفاق. انفس و آفاق کا لفظ سنا ہے نا، تو آفاق افق کی جمع ہے. یعنی میں اپنے نفس کا مطالعہ کرتا ہوں اور میں اپنی کائنات کا مطالعہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے؟ تو جب مطالعہ کیا تو مجھے جو چیز نظر آئی وہ تھا مادہ، میٹر. پوری کائنات میٹر ہے، چاند، سورج، ستارے، دریا، پہاڑ، ہر چیز انکلوڈنگ انسان، ہر چیز، پوری کائنات یہ کیا ہے؟ میٹر، مادہ. تو جب مادہ مجھے نظر آیا تو اب میں مادہ کا جب تجزیہ کرتا ہوں، مادے کا، اور اس کا مطالعہ کرتا ہوں، تو مجھے نظر آتا ہے کہ مادہ حرکت کرتا ہے. یہ حرکت کا لفظ جو ہے یہ فزکس کا حرکت نہیں ہے. یعنی جیسے میں یہاں سے حرکت کر کے وہاں چلا جاؤں، یہ حرکت ہے نا، یا میں ہاتھ ہلا رہا ہوں، یہ حرکت ہے. یہ فزکس والی نہیں ہے، یہ فلسفے کی اصطلاح ہے حرکت. تو مادے میں حرکت ہے. وہ کیا حرکت ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ میں دیکھتا ہوں زمین ہے، زمین سے درخت پیدا ہو گیا، بیج سے درخت پیدا ہو گیا، یہ حرکت ہے. یا میں دیکھتا ہوں کہ کوئلہ ہے مثال کے طور پہ، اس پر جب لاکھوں سال گزرے تو وہ ہیرا بن گیا، تو وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے لیکن کنورٹ ہو گیا ہیرے میں. تو یہ جو ایک چیز کا، یعنی مادے کا ایک چیز سے دوسری چیز میں کنورٹ ہو جانا، اس کو کہتے ہیں حرکت. اور حرکت یعنی اس تعامل سے جو چیز وجود میں آتی ہے اس کو کہتے ہیں حیات. فلسفہ، اب میں یہ فلسفے کی بات کر رہا ہوں، یعنی فلسفے میں ایک چیز کا دوسری چیز میں حرکت کرنا یعنی پیدا ہو جانا، اس کو کہتے ہیں حیات. یہ بات اتنی کلیئر ہے، سادہ ہے نا بڑی بات، یہ تو کوئی مشکل نہیں لگی. لیکن آپ دیکھیں، جب میں یہ کہتا ہوں کہ مادہ، تو مادہ آخر کسی جگہ پر ہوگا نا. کوئی بھی چیز ہے مادہ، وہ کہیں پر موجود ہوگا. تو یہ بات کہ وہ کہیں پر موجود ہوگا، یہاں سے مکان کے تصور نے جنم لیا. یعنی مادہ مکان میں ہے. مکان مطلب اسپیس. یہ ٹرم آپ نے سنی نا، ٹائم اینڈ اسپیس، یہ میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں اور بڑے سادہ الفاظ میں کر رہا ہوں تاکہ کوئی الجھن نہ ہو. مادہ تھا تو مادہ کہیں پر موجود ہوگا، تو اسپیس کے کنسپٹ نے جنم لے لیا. ٹھیک ہے؟ اب میں مثلاً کہتا ہوں کہ مادہ حرکت کرتا ہے، یہ تو میں دیکھ رہا ہوں نا، یعنی یہ میں مشاہدہ کر رہا ہوں کہ کوئلہ تھا تو ہیرا بن گیا، بیج تھا تو درخت بن گیا. یہ حرکت میں دیکھ رہا ہوں، تو حیات کا تصور تو پیدا ہو چکا تھا. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ کوئلہ تھا ایک وقت میں، اور ایک دوسرے وقت میں وہ ہیرا بنا. یعنی ابھی کوئلہ تھا اور پھر ایک دوسرا ایک پوائنٹ ہے جب وہ ہیرا. تو یہ جو دو پوائنٹس ہیں، ان کے مطالعے نے مجھے زمان کا تصور دے دیا. ایک وقت میں ایک چیز تھی اور حرکت کے باعث اب دوسرے وقت میں وہ دوسری چیز ہے. تو ٹائم کیسے پیدا ہوا؟ ٹائم کیسے پیدا ہوا، یعنی ٹائم کا جنم کیسے ہوا، زمان کا کیسے جنم ہوا، یہ ہے.
تو اس کو یہاں پر آپ نے زمان اور مکان کو سمجھ لیا، مادہ، حرکت، حیات، زمان اور مکان. مادہ، حرکت، حیات، زمان اور مکان، یہ 5 چیزیں جو ہیں بڑی سادہ ہیں. مجھے کبھی کبھی خوف آتا ہے کہ میں آپ کو کنفیوز تو نہیں کر رہا، لیکن میرا خیال ہے بڑی سادگی سے ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ مادہ تھا، اس میں حرکت ہوئی، حیات کا تصور پیدا ہوا. وہ مادہ کہیں پایا جاتا ہے تو مکان کا تصور پیدا ہو گیا. اور اب اس مادے میں جو حرکت ہوئی ہے ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک، حرکت سمجھ گئے نا آپ، کوئلے کا وہ بن جانا، بیج کا درخت بن جانا، تو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ میں کنورٹ ہونا کا جو فاصلہ ہے اس کو میں زمان کہتا ہوں، اس کو میں ٹائم کہتا ہوں. تو یہ ٹائم پیدا ہوا. اب یہاں تک تو بات کلیئر ہو گئی. اب ہم واپس چلتے ہیں. یہ ساری بات مرہون منت ہے مادے کی. مادہ ہوگا تو مکان ہوگا، مادہ ہوگا تو زمان ہوگا، یعنی مادہ ہوگا تو اس میں حرکت ہوگی، حرکت ہوگی تو حیات کا تصور ہوگا، حیات کا تصور ہوگا تو ایک چیز سے دوسری چیز میں کنورژن ہوگی، اور وہ ہوگی تو زمان ہوگا. تو لہٰذا زمان اگر مادہ نہیں ہے ابھی پیدا ہوا، جو کہ نہیں پیدا ہوا ابھی، تو اگر نہیں پیدا ہوا تو یہ زمان اور مکان اور حیات اور حرکت یہ تو تصورات کچھ بھی نہیں ہیں. تو اگر نہیں تھا یعنی مادہ نہیں تھا، نتھنگنیس تھی، تو اس وقت کیا تھا؟ اس وقت ذات تھی. ذات مرتبہ ذات میں تھی، لاہوت میں تھی، جس کو ہم نے ابھی 2 دن پہلے مطالعہ کیا. اب آپ اس کو کنیکٹ کر لیں ذرا. تو ذات تھی نا، تو زمان سے پہلے کا وقت، اب میں نے لفظ وقت استعمال کر لیا. جب زمان نہیں تھا، جب یہ مادہ نہیں تھا، حرکت نہیں تھی، حیات نہیں تھی، زمان نہیں تھا، مکان نہیں تھا، تو کیا تھا؟ ذات تھی. تو وہ جو ذات تھی جب، اس وقت کو کہتے ہیں ازل. جی صاحب کوئی بتا رہے ہیں کچھ؟ جی، آپ جس چیز کو حرکت کہہ رہے ہیں وہ جی. تغیر نہیں ہے؟ وہی تغیر، بالکل مطلب بالکل. تغیر زیادہ مطلب کہ بہتر کانسیپٹ کنوے کرتا ہے، مگر ہاں کوئی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے آپ حرکت کہہ رہے ہیں. نہیں، حرکت فلسفے کی اصطلاح ہے، اور وہ حرکت ایکچولی تغیر ہی ہے. ایکچولی تغیر ہے. It is a continuous مطلب ایگزیکٹلی. حرکت میں نے اس لیے بتایا کہ یہ ایک اصطلاح ہے. یعنی مطلب جیسے بچہ پیدا ہوا، اب وہ اس میں تغیر ہے مستقل. ہاں، وہ جو تغیر ہے نا اس کو فلسفے والے حرکت کہتے ہیں. سمجھ گئے نا بات؟ یہی جو تغیر کے لیے جو فیکٹر چاہیے وہ وقت ہے. بالکل ایگزیکٹلی، آپ صحیح سمجھ گئے. تو وہ کہتے ہیں نا ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، تو یہ وہی تغیر ہے جس کو فلسفے والے حرکت، میں نے اس لیے حرکت کہا. آپ نے بڑا اچھا لفظ توجہ دلائی، تغیر. ٹھیک ہوگی بات؟ پوچھوں جی جی یہ پلیز. میٹر جو ہے یہ پہلے سے موجود تھا یا تخلیق کیا گیا؟ نہیں، تخلیق کیا گیا نا. ازل سے، ازل میں کچھ بھی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، وہ ذات تھی صرف. پھر اللہ تعالیٰ نے میٹر کو پیدا کیا سب سے پہلے. جی جی. اور اس میٹر جو ہے بہت ہی جو ہے کنڈینس فارم میں تھا، پھر وہ پھیلنا شروع ہوا تو پھر کائنات وجود میں آنا شروع ہوئی. جی ٹھیک ہے جی. اس وقت سے وقت کا اسٹارٹ ہوا. جی میں نے بالکل یہ بڑی تفصیل سے آپ کا عرض کیا نا کہ وقت کیا ہوتا ہے، زمان کیا چیز ہے، کیسے پیدا ہوا، تصور کیا وغیرہ، وہ سب ہم سمجھ گئے. تو اب ہم اس سے پیچھے چلے گئے. ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، اب یوں کہیں مادہ پیدا نہیں ہوا. ٹھیک ہے. تو جب پیدا نہیں ہوا تو اس سے پہلے کیا چیز ہے؟ وہ ذات موجود ہے. ذات وہ مرتبہ ذات میں ہے، مرتبہ لاہوت میں ہے. ٹھیک ہے. مرتبہ لا تعین میں ہے، آپ یہ کہہ لیں. ٹھیک ہے. تو وہ جس وقت یہ سب موجود ہے، یعنی مرتبہ ذات موجود ہے، اس وقت کو کہتے ہیں ازل. یہ اتنی بات آپ کو کلیئر ہو گئی. یہ جو باتیں اس لفظ کے بارے میں نے کتنی باتیں بتانی تھی؟ 2. ان 2 میں سے ایک بات میں نے تفصیل سے وضاحت کر دی کہ یہ ازل ہوتا کیا ہے. دوسری بات جو ہے وہ ادبی نوعیت کی ہے، یعنی فنی نوعیت کی ہے. وہ یہ ہے کہ یہ اصل میں اس میں ظرف ہے. یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، اس میں ظرف ہے. اور اس میں ظرف کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ میں نے بتا دیا، یعنی کسی وقت کا بیان. تو ازل کا مطلب ہے. لیکن علامہ اقبال کے کلام میں 99% جہاں پہ لفظ ازل آئے گا
اصل میں ظرف بول کر مظروف مراد لی جاتی ہے، فعل بول کر مفعول مراد لی جاتی ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ اصل میں وہ کہنا کیا چاہتے ہیں، کہنا چاہتے ہیں ازلی، کہنا کیا چاہتے ہیں ازلی، یہ یعنی اللہ کی ذات، اللہ کی ذات، بالکل صحیح پہنچے آپ۔ یعنی اصل میں وہ اس ذات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں نا سلسلہ روز و شب ساز ازل کی فغاں، تو یہ اس وقت کی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے مراد ہے۔ اسی طرح یہاں پہ حسن ازل یعنی حسن ذات، یہ بالکل واضح ہوئی ہے بات۔ حسن ازل سے کیا مراد ہوئی، یا صبح ازل سے کیا مراد ہے، یا ازل سے کیا مراد ہے؟ ازل جی بالکل واضح ہو گئی۔ ظرف بول کر مظروف مراد لیا جاتا ہے، اور اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو حسن ازل کی ہے نمود، چاک ہے پردائے وجود۔ وجود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ، جی بالکل وہی ذات، وہی ذات وہی جو آپ ذات، تنزل ہو کے اس کو وجود مل رہا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو اب اس مصرے کو اب آپ دیکھیں، یہ اتنی تفصیل بتانے سے امید ہے کچھ فائدہ ہوا ہی ہوگا، یہاں پہ اگر نہیں بھی ہوا تو باقی کلام میں ضرور فائدہ ہوگا۔ تو حسن ازل کی ہے نمود، چاک ہے پردائے وجود، دل کے لیے ہزار سود، ایک نگاہ کا زیاں۔ اس میں ایک اور خوبی دیکھیں، طارق بھائی مجھے بتا دیجیے گا جب اس کو ختم کرنا ہے۔ نمود کا مطلب، اب دیکھیں ایک چیز اور دیکھیں بڑی خوبصورت، اس میں جو لفظ دال ہے، دال، اس کی تکرار دیکھیں، نمود، وجود، سود، اور پھر پردہ اور دل۔ ایک ہی شعر میں دال کی تکرار آپ دیکھ رہے ہیں، جی ہاں، تو آپ اس کو سمجھ بھی رہے ہوں گے۔ آپ تو ماشاءاللہ آج کل گھر میں بیٹھے ہیں گوشت کی تکرار کر رہے ہیں نا، یہ دال کی تکرار ہے۔ اس میں آپ دیکھیں جو اس میں ایک چیز پتہ نہیں اپنا انوار قریشی بھائی ہیں کہ نہیں، وہ آپ کو اچھا بتا سکتے ہیں۔ وہ نہیں ہے، اچھا وہ نہیں ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں ایک چیز ہوتی ہے، جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں نا تو ایک آپ کو تجوید والے بتاتے ہیں قلقلہ، جی جی قلقلہ ہوتا ہے نا، تو جی قلقلہ یہ ہے کہ آپ یہ جو دال ہے نا، اس پہ آپ ہاف تشدید ہوتی ہے، تھوڑی سی حرکت ہوتی ہے اس میں، یعنی اس کو آپ دیکھیں، میں پڑھنے لگا ہوں آپ سمجھ جائیں گے۔ حسن ازل کی ہے نمود، چاک ہے پردہ وجود، وجود اور وجود، دل کے لیے ہزار سود، ایک نگاہ کا زیاں۔ تو یہ جو قلقلے سے اس کا کیا کیا انہوں نے، اس کی شان بڑھا دی، اس کا ایک شکوہ بڑھا دیا۔ وہ یاد ہے آپ کو وہ ایک کون سی فلم تھی انڈیا کی، اپنا مغل اعظم، اس میں جو پرتھوی راج ہوتا ہے، اس کا جو بیان کرنے کا جو ڈائلاگز وہ بولتا ہے، اس میں وہ ہر بات پہ قلقلہ کرتا ہے، اس سے ایک شان پیدا ہوتی ہے نا، یہ آواز، یہ صوتی آہنگ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو یقیناً ہر ایک نے وہ ڈائلاگ سنے ہوں گے۔ تو حسن ازل کی ہے نمود، چاک ہے پردہ وجود، دل کے لیے ہزار سود، ایک نگاہ کا زیاں۔ میرا خیال ہے بہت ہی آج زیادہ ٹائم لے لیا، انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم ذرا اس کو تیز کریں گے، لیکن بہرحال اس میں یہ کچھ چیزیں ہیں، یہ چاک ہے پردہ وجود، یہ تھوڑی سی تفصیل طلب ہے، اور جو میں چاہتا ہوں کہ آج ہم وہ کریں گے تو بہت ٹائم لگ جائے گا۔ اور حسن ازل کا تو میں نے آپ کو بتا دیا، حسن ازل تو میرا خیال آپ کلیئر ہے، وہ تو میں اب جب اگلے ہفتے نشست ہوگی تو میں آپ سے سنوں گا کہ کیا ہے۔ اور یہ تو جی ملک صاحب، یہ ازل جب بھی آئے گا تو اس کو وہی ٹائم سے پہلے کا زمانہ ہوگا یہ؟ ہاں بالکل ہوگا تو زمانہ ہی، لیکن یہ آپ دیکھیں گے کہ کس شعر میں اس کو بطور زمان لینا ہے اور کس شعر میں آپ کو اس کو بطور مظروف لینا ہے، یعنی ظرف کہاں لینا ہے اور مظروف کہاں، یہ آپ کو جیسے حسن ازل ہے نا تو اس میں آپ مظروف لیں گے،
لیکن جیسے آپ کہتے ہیں صبح ازل تو کیا؟ وہاں ظرف کے طور پہ لیں گے. ہاں تو وہاں پہ وہ ظرف پھر وہ یہ ہے کہ جب وہ زمانہ شروع ہوا اس کی صبح. ایگزیکٹلی دا فرسٹ تھنگ. تو اب دیکھیں اس میں ہم انشاءاللہ یہ پردہ وجود جو ہے یہ پردہ کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے چاک ہوتا ہے، تو یہ بات جو ہے یہ اس پہ ہم انشاءاللہ یہ جو چاک ہے پردہ وجود، اس میں بہت لمبی کہانی ہے، یہ ہم انشاءاللہ میرا خیال ہے نیکسٹ نشست پہ رکھتے ہیں. تو آپ دعا کر لیں اور پھر اس کے بعد ختم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا رب العالمین ہم سب پہ اپنا رحم و کرم فرما، ہم سب پہ اپنا رحم و کرم فرما، ہم سب پہ اپنا رحم و کرم فرما. یا اللہ ہمیں تمام آزمائشوں سے نجات عطا فرما، اپنی رحمتوں برکتوں اور فضلوں کو ہم پر نچھاور فرما. یا رب العالمین اس عالم میں جو ایک وبا پھوٹی ہوئی ہے یا اللہ اس سے نجات عطا فرما. یا رب العالمین سب کے لیے خیر کا معاملہ فرما. رمضان المبارک آ رہا ہے یا اللہ اس کی خیر اور اس کی برکتیں سمیٹنے کا موقع عطا فرما. اپنی رحمت فرما، اپنی برکت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما اور سب لوگوں کو اپنے فضل کا سزاوار رکھ. آمین یا رب یا ارحم الراحمین.